جب میں نے یہ ادارہ سٹارٹ کرنا تھا تو اس کی پلاننگ میں نے کم از کم 2 سے 3 سال پہلے کی اور اب ہمیں کامیابی ملی ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کی ڈیڈیکیشن بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ پورا یو کے، لندن اور باہر لندن سے لوگ اب اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کی طرح مانتے بھی ہیں۔ بہت تھوڑے سے لوگوں سے لیکن کمپیٹنٹ لوگوں سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ سائنس لیب میں ہم نہ صرف بچوں کو تھیوری پڑھاتے ہیں بلکہ ان کو پریکٹیکل بھی پڑھاتے ہیں۔ ہم ینگ سائنٹسٹ تیار کرتے ہیں تو کہ ایسا کچھ سیٹ اپ ہو جس میں ہم بچوں کی تربیت بھی کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکشن سٹریم اور میں آپ کا میزبان عدیل مرزا لندن سے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے ڈائریکشن سٹریم کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم یہاں حاضر ہیں آپ کی خدمت میں فرابل گروپ آف ایجوکیشن کے ہیڈ آفس میں۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے عبدالحمید خان صاحب جی سے، جو کہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں فرابل گروپ آف ایجوکیشن کے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی صاحب، بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے نئے مہمان کے ساتھ پہلے سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال عبدالحمید خان صاحب سے ہے، جو کہ فرابل گروپ آف ایجوکیشن کے بانی ہیں، کہ ایسی کیا بات ہے کہ چند ہی سالوں میں فرابل گروپ آف ایجوکیشن کا شمار لندن کے بہترین اداروں میں شامل ہو گیا؟ اس کا راز کیا ہے؟ عدیل صاحب، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور آپ ڈیڈیکیشن اور محنت اور آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو سکسیس ملتی ہے۔ جب میں نے یہ ادارہ سٹارٹ کرنا تھا تو اس کی پلاننگ میں نے کم از کم 2 سے 3 سال پہلے کی۔ مجھے بہت ساری چیزوں کو، سب فیکٹرز کو میں نے انالائز کیا۔ میں نے یہ سوچا کہ اب اگر میں یہ ادارہ بنانے جا رہا ہوں تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جس میں لوگ وش کریں کہ ہم آئیں، اور جب وہ جائیں تو وہ اس بات سے خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اس ادارے میں آئے تھے اور اب ہمیں کامیابی ملی ہے۔ اس میں میرے ادارے کے جو پڑھانے کے جو ریسورسز ہیں ان کا بہت ہاتھ ہے۔ اس کے بعد ہمارے اساتذہ کا بہت ہاتھ ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کی ڈیڈیکیشن بہت زیادہ ہے۔ تو ان سارے فیکٹرز کو ملانے کے بعد ظاہر ہے ہماری جو کامیابی ہے، الحمدللہ پورا یو کے، لندن اور باہر لندن سے لوگ اب اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کی طرح مانتے بھی ہیں۔ تو فرابل گروپ آف ایجوکیشن کے موجودہ اور آنے والے پروجیکٹس کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں، کیونکہ آپ کی آواز اس وقت کشمیر اور پاکستان اور اوورسیز پاکستانی اور کشمیری سن رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ فرابل گروپ آف ایجوکیشن کے موجودہ اور آنے والے پروجیکٹس کیا ہیں، اس سے آگاہ کریں۔ اصل میں جب میں نے یہ فرابل گروپ آف ایجوکیشن سٹارٹ کیا تو یہ بیسکلی ایک آفٹر اسکول کلب تھا۔ اس میں ہم جو یو کے میں کمپلسری سبجیکٹ ہیں ان کی تعلیم سے شروع کیا، جیسے میتھ، سائنس میں فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، اور اسی طرح میتھس، پھر اکاؤنٹ، بزنس، اس سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ بہت تھوڑے سے لوگوں سے لیکن کمپیٹنٹ لوگوں سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا، اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور اس نے، کیونکہ الحمدللہ سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ ایسے لوگ جڑ جائیں جو واقعی اپنے کام کے لیے وہ پراپر ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں تو ادارہ خود بخود اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جب میں نے فرابل لرننگ سٹارٹ کیا تو اس میں نے یہ آفٹر اسکول کا سٹارٹ کیا۔ آفٹر اسکول کلب سٹارٹ کرنے کے بعد جیسے ہم پاکستان میں پڑھتے تھے، ہمیں صرف تھیوری پڑھائی جاتی تھی، اس پہ اپلیکیشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا، ہمیں پریکٹیکلی کچھ بتایا نہیں جاتا تھا۔ ہم نے جیسے میں نے میتھمیٹکس میں انٹیگریشن پڑھی، ڈیریویٹیوز پڑھے، لیکن مجھے کبھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیوں پڑھے۔ ہم نے سرکل تھیورم پڑھے، مجھے سمجھ نہیں آئی ہم نے کیوں پڑھے۔ تو پھر
ہمارے جو اب فروبل ایجوکیشن کے ڈپٹی ہیڈ بھی ہیں مسٹر عمر غازی صاحب، میں نے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہمیں جو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ہمیں اس کی پریکٹیکلی بھی کچھ سوچنا چاہیے، تو پھر ہم نے سائنس لیب کی بنیاد رکھی۔ اس سائنس لیب میں ہم نہ صرف بچوں کو تھیوری پڑھاتے ہیں بلکہ ان کو پریکٹیکل بھی پڑھاتے ہیں۔ پھر ہمارا بہت سارے پروگرام ہیں، جیسے سمر پروگرام ہے، کرسمس ہالیڈیز میں ہم پروگرام کرتے ہیں، ہم ینگ سائنٹسٹ تیار کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس جو ایئر 5-6 کا بچہ آتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے سلائم کیسے بنانا، وہ سلائم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے برج بنانا ہے تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اس برج پہ کتنا ویٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارا ہم نے پھر اس کے ساتھ سائنس لیب سٹارٹ کر دی۔ اس کے بعد یو کے جو ہے یہ ایک ملٹی کلچر سوسائٹی ہے، اس میں ہر فیتھ کے لوگ رہتے ہیں۔ تو ہمیں ایک ایسے سیٹ اپ کی ضرورت تھی جس میں ہم نہ صرف ہم بچوں کی تعلیم دیکھیں، بلکہ میں سوچتا کہ ایسا کچھ سیٹ اپ ہو جس میں ہم بچوں کی تربیت بھی کریں۔ تو اس کے لیے میں نے فروبل انڈیپینڈنٹ اسکول سٹارٹ کیا، جس میں ہم بچوں کو ان کے فیتھ کے مطابق، ان کے کلچر کے مطابق ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو اس میں یو کے میں بچوں کی تعلیم سے مشکل کام جو بچوں کی تربیت کرنا ہے، تو پھر ہم نے فروبل انڈیپینڈنٹ اسکول کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کے بعد ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس فروبل انڈیپینڈنٹ اسکول کے بچے تھے، دوسرے بچے تھے، پھر ہم نے ایگزام سینٹر رکھا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ ایگزام جہاں دیتے ہیں، ان کو ایسٹ لندن میں کوئی ایسا سوٹیبل جگہ اویلیبل نہیں تھی، تو اس پر ہم نے فروبل ایگزام سینٹر کو ہم نے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے اب 6 فارم کالج بھی سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارے سارے جو سیٹ اپ ہے یہ فروبل گروپ آف ایجوکیشن کا حصہ ہیں، جس میں ہم جو شروع سے لے کے آخر تک جتنی بھی ایجوکیشنل نیڈز ہیں فرام ایئر 1 ٹو A لیول، ہم اس کو میٹ کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس بس اب جو ہمارا فیوچر میں ہم ارلی ایئر کا بھی سیٹ اپ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو پہلا سیٹ اپ ہے وہ ہماری جو اسٹیٹفورڈ کی برانچ ہے، اس میں ہم ارلی ایئر کا بھی رکھ رہے ہیں، جس میں یہ ریسیپشن کے اور نرسری کے بچے آیا کریں گے۔ اور آج یہ فروبل گروپ آف ایجوکیشن کے نام سے اس لیے ہم آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمہ جہت شخصیت جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے فروبل گروپ آف ایجوکیشن کے اندر 6 فارم کالج کی بنیاد بھی رکھی ہے، ٹیوشن سینٹر کا بھی آغاز کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ ایون یہ ایک ایگزام سینٹر بھی ہے، رجسٹرڈ ایگزام سینٹر، جس میں تمام یو کے جو سرٹیفائی اور جتنے بھی ایگزام بورڈ ہیں اس کے امتحانات بھی لیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم ان کی ہمہ جہت شخصیت سے ایک اور سوال اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، استاد ہیں یا IT ایکسپرٹ ہیں؟ یہ بھی بتائیے، کیونکہ آپ میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ آپ ایک استاد بھی ہیں، IT ایکسپرٹ بھی ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں۔ بتائیے کہ آپ کیا ہیں؟ عدیل صاحب، یہ آپ کا جو کویسچن ہے وہ بہت ہی زبردست کویسچن ہے، اور یہی وہ کویسچن ہے جس نے مجھے فورس کیا کہ میں یہ سارا کام کروں۔ میں بیسیکلی IT کنسلٹنٹ تھا۔ میں نے آنے سے یو کے آنے کے بعد کچھ عرصہ بڑی بڑی فرموں میں ایز اے IT کنسلٹنٹ کام کیا، لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ میں صرف پیسے مطلب ارننگ تو کر رہا ہوں، لیکن میں نہ سوسائٹی کو کچھ دے رہا ہوں۔ جو میں کام کر رہا تھا مجھے اس سے سیٹسفیکشن نہیں تھی۔ میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو میں کمیونٹی کو سرو بھی کروں، اور اس کے بعد اگر آگے میں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر مجھے اللہ تعالیٰ یہ کویسچن کرے کہ آپ کیا بندوں کے لیے کر کے آؤ، تو میرے پاس اس کا آنسر ہونا چاہیے۔ تو اس کرنے کے بعد میں نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اگر آپ اس معاشرے کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے
کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نسل کی تعلیم اور تربیت پہ کام کرو. تو یہ سارا کچھ سوچتے ہوئے میں نے سوچا کہ مجھے اس شعبے میں آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میری خوش قسمتی سمجھ لیں کہ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ جڑ گیا جو واقعی اس وقت اس چیز کے پائنیئر تھے. وہ میرے قسم کے استاد بھی ہیں ڈاکٹر نذیر احمد صاحب. ان سے میں نے یہ سارا سیکھا. میں نے بہت عرصہ ان کے ساتھ کام کیا. انہوں نے مجھے بہت شفقت سے، محبت سے، پیار سے سمجھایا کہ آپ نے کس طرح بچوں کو تعلیم دینی ہے، کس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور کیا آپ کا موٹیو ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. یہ پیسہ کمانے کے ذریعے سے زیادہ یہ ان کی تعلیم اور تربیت کرنا اور ان کا خدمتی کامیابی دی. اور میں اپنے آپ کو ایک ایجوکیشنسٹ، لوگ اگر مجھے وہ ایز اے ایجوکیشنسٹ لیں تو میں اس میں مجھے زیادہ خوشی فیل ہوتی ہے. تو آپ نے جو ڈگریاں کی تھی وہ آئی ٹی میں کی یا میتھمیٹکس میں؟ کیونکہ آپ نے میتھمیٹکس میں بھی. میری گریجویشن جو ہے وہ میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹس میں تھی، اور جو انگلش جو میری ماسٹر تھا وہ میرا میتھمیٹک اینڈ کمپیوٹر سائنس تھا. تو میں عبدالحمید خان صاحب جو کہ فروبل گروپ آف ایجوکیشن کے بانی بھی ہیں اور اس کو رن کر رہے ہیں، میں ان سے اگلا سوال اپنے ناظرین کے لیے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے طلباء و طالبات امتحانات میں واضح کامیابی حاصل کرتے ہیں، اے گریڈز لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اصل میں ہمارا ایک پراپر، جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارا ایک پراپر سسٹم ہے. جیسے آتا ہے تو ہم ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لیتے ہیں بچے کا. وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جس طرح آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اسی طرح پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے بچے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. تو ہم اس کا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کی طرح. اس بچے کی دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے اندر بیماری کیا ہے. جیسے جس طرح نزلہ زکام ڈاکٹر دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کے میتھ ویک ہے، اس کی سائنس ویک ہے، اس کا انگلش ویک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پیرنٹس کی انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس بیسکلی بچے کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، اس بچے کی انٹرسٹ کیا ہے، پیرنٹس کی انٹرسٹ کیا ہے. تو اس سارے کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو فلٹر سسٹم ہے وہ ہمیں خود ہی بتا دیتا ہے کہ جی یہ بچہ میں پوٹینشل ہے، یہ سٹار بن سکتا ہے. ہم اس کے پیرنٹس کو پھر اس پیرنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک سٹار بن سکتا ہے، اگر آپ ہمیں موقع دیں تو ہم اس کو پڑھائیں گے. اور وہ ظاہر ہے ہم اس کو پڑھاتے ہیں اور وہ بچہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ہمارے ادارے کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی جو قابل بچے یا پوٹینشل والے بچے ہوتے ہیں ان کو اوپر نکال دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک بچے، اس کے دو سائڈز ہیں. پہلی سائڈ تو یہ ہے کہ ایک بچے میں قابلیت ہونا ضروری ہے یا بچہ ڈیڈیکیٹڈ ہونا ضروری ہے، پھر ہم اس کو قابل بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ ہر شعبے میں ماہر ہیں. ہمارے اساتذہ جیسے ہمارے ارلی ایئر کے اگر ارلی جی سی ایس سی اچیور ہیں تو اس کے خاص اساتذہ ہیں، ان کے اپنے سکلز ہیں. ان کو پتہ ہے کہ چھوٹی ایج میں بچے کو بغیر پریشرائز کیے کیسے ہم اس کے اسٹار نکال سکتے ہیں، ہم کیسے ان کو سائنس میں یا انگلش میں اسٹار نکال سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے کیریئر اورینٹیڈ سٹاف ہے جو بچوں کو بتاتا ہے کہ بھائی ارلی جی سی ایس سی کرو، ان کو پوری یونیورسٹی تک ڈگری تک گائیڈ لائن دیتا ہے. تو اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس بندہ جو ہے موٹیویشن دینے والا بندہ موجود ہے. وہ ہر بچے کے پاس جاتا ہے کہ آپ قابل آدمی ہیں، ان کو موٹیویشن دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ آپ اپنی ڈسٹرکشن کی چیزیں اس میڈیا کے دور میں آپ کی جو ڈسٹرکشن کی چیزیں ہیں اس کو ختم کرو، یہ تمہارا اصل جگہ ہے، یہ تمہاری اصل لائن آف ایکشن ہے. تو ظاہر ہے ہم ان کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں، پھر ان کو ہم پریکٹیکلی تیار کرتے ہیں، پھر ان کو ہم ایگزام دلاتے ہیں. یہ ایک پورا پروسیس ہے
جو ہمارے انفراسٹرکچر میں موجود ہے اور وہ بچوں کو اس طرح تیار کر کے ارلی GCSE کرواتا ہے. ظاہر ہے اس میں بچے کی محنت اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سٹاف کی ڈیڈیکیشن ہے, وہ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں. ہم جو پیرنٹس کے ساتھ پرومس کرتے ہیں, وہ بچے کو لے کے آتے ہیں, ہم ان کے ساتھ آنیسٹلی پرومس کرتے ہیں کہ ہم یہ ڈلیور کریں گے اور پھر ہم وہ ڈلیور کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادارے کا نام ہر جگہ جانا جاتا ہے, نہ صرف لندن, آؤٹ آف لندن لوگ بڑی اچھی طرح ہمیں جانتے ہیں. اچھا عبدالحمید خان صاحب, میں آپ سے اگلا سوال ایجوکیشن کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ ایک ماہر تعلیم ہیں اور ایک بہت بڑا سیٹ اپ جو ہے وہ آپ نے برطانیہ جیسے ایک بڑے ملک میں متعارف کروایا ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور برطانیہ میں تعلیمی نظام میں فرق کیا ہے؟ اصل میں پاکستان میں ایک تو جو سب سے میجر چیز ہے وہ ریسورسز کی کمی ہے. پاکستان میں لوگوں کے پاس, بچوں کے پاس, اداروں کے پاس اس طرح ریسورسز موجود نہیں ہیں. یہاں پہ بچوں کے پاس اس طرح ہر ریسورس موجود ہے. جو بچہ پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, ادارے سپورٹ کرتے ہیں, یونیورسٹیاں سپورٹ کرتے ہیں, بہت ساری NGOs ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو جو سورس یہ فیکٹر ہے نا کہ بچوں کے پاس اس طرح ریسورسز موجود نہیں ہیں, وہ ایک تو میجر فرق یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا جو نظام تعلیم ہے نا, اس میں سب سے دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں تھیوری پہ زور دیا جاتا ہے, یہاں پہ تھیوری کے ساتھ ساتھ اپلیکیشن پہ بھی زور دیا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جب بچہ اگر کوئی ٹاپک پڑھ رہا ہے تو اس کو بس اس نے وہ تھیوری پڑھ لینی ہے, تو اس کا الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کو بیسکلی رٹ لیتا ہے. ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ٹاپک ایگزام میں آئے گا, ہم اس کو یاد کر لیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ اگر آپ نے کوئی ٹاپک پڑھایا ہے تو بچے کو اس کو امپلیمنٹیشن بھی سکھاتے ہیں, وہ لیب میں لے کے جاتے ہیں, ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے یہ ٹاپک پڑھا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن یہ ہوگی, یہ ٹاپک پڑھا ہے تو یہ ہوگی. سو بچے کو یہاں پریکٹیکلی بھی بہت اسٹرانگ بنایا جاتا ہے. اور لیکن پاکستان میں موسٹلی یہ ہے کہ ظاہر ہے اس طرح ایڈوانس سائنس لیب نہیں ہے, اس طرح ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس طرح. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اگر یہ پاکستان میں موجود ہوں تو میں 100% شیور ہوں کہ وہاں کے بچے بہت آگے اس ملک کو لے کے جا سکتے ہیں. یہ جو نئی جنریشن ہے ہماری, الحمدللہ یہ بہت قابل ہے, لیکن اس کو ٹریک پہ ڈالنا ہے. اچھا, تو میرا اگلا سوال عبدالحمید خان صاحب سے یہ ہے کہ کووڈ-19 کے تحت پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں چلی گئی تھی اور تمام ملکوں میں امتحانات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے تھے. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کس فارمولے کے تحت UK کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو آپ کے ادارے میں پرائیویٹلی اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو کس فارمولے کے تحت گریڈز دیے جائیں گے اور ان کو کیسے کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ کس سطح پر ہیں تعلیم معیار میں؟ جی, اصل میں ہمارے پاس جو ایگزام کے دو قسم کے اسٹوڈنٹ تھے. ایک تو تھے ہمارے انٹرنل اسٹوڈنٹ اور دوسرے تھے ہمارے ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ. جو انٹرنل اسٹوڈنٹ تھے ان کا تو سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود تھا, جو بھی انہوں نے پورے گزشتہ سال تیاری کی تھی, انہوں نے کویسچن کیے تھے, ان کی چیپٹر وائز ہمارے پاس اسیسمنٹ ہوتی ہے, ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے, ان کے موک ایگزام ہوتے ہیں. تو اس کا تو ہمارے پاس بہت تھارلی ڈیٹا موجود تھا. تو اس کے ان کے گریڈ تو اسیس کرنا ہمارے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں تھا. جو اصل چیلنج تھا وہ ہمارے لیے ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ ہے, کیونکہ ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ کا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ تو کسی ادارے میں پڑھ رہے ہوں گے, کسی کوئی پرائیویٹ ٹیچرز کے پاس پڑھ رہے ہوں گے, تو ان کا ڈیٹا اور ان کی اسیسمنٹ ہمارے لیے چیلنج تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایز اے ادارہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کا ہم نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, اگر ہم اسیس نہیں کریں گے تو اوبیسلی they have to wait اور نیکسٹ ایئر ایگزام کرتے یا لیٹر ایگزام کرتے, ظاہر ہے وہ مور پریشر اور وہ بچوں کے ساتھ زیادتی تھی. تو ہم نے پھر بہت سارے چیزوں کو اڈاپٹ کیا. سب سے پہلے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ جن اداروں میں ریپیوٹیڈ اداروں میں پڑھ رہے ہیں,
آپ ان اداروں سے ہمیں ریفرنس لے کے دیں کہ اور وہ ڈیٹا ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اس کے اوپر اس کی بیس پہ اسیسمنٹ کر سکیں. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو مطلب گھروں میں پڑھ رہے تھے، تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہمارے پاس ایک ریلائبل سورس نہیں تھا، تو ہم نے پھر سوچا کہ ان کو ہم خود یہاں پہ بلا کے موک ایگزام کر لیں. اسی طرح ہم نے بہت سارا ایک ایڈوانس سسٹم بھی اڈاپٹ کیا تھا کووڈ-19 کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس چائنا سے کینیڈا سے بھی لوگ تھے جنہوں نے ایگزام رجسٹریشن کرائی تھی. تو پھر ہم نے ان کا موک لے کے تو ہمارے ہر بچے کا ہم نے پراپر کر کے تو ہم نے اسیسمنٹ بھیجی. ایک اور کوسچن میں کووڈ-19 کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہدایات گورنمنٹ نے آپ کو حفاظتی تدابیر کے حوالے سے دی ہیں، آپ کا یہ تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر اساتذہ اور بچے ہمہ وقت ایک وقت میں یہاں آتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا لاہے عمل اپنایا ہے؟ دیکھیں جی، جو بچہ بھی ہمارے ادارے میں انٹر ہوتا ہے وہ ہم اس کی کیئر، ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ گائیڈ لائن کے مطابق ہم نے ماسک کو مسٹ کر دیا ہے. اس طرح جب کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم سارے سینٹر میں ٹیبل چیئر کو سینیٹائز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹیم تشکیل دی ہے جو اس بچے کو آنے سے انٹری سے ایگزٹ تک ان کو گائیڈ کرتی ہے. ہم اس کے انٹرنلی میک شور کرتے ہیں کہ آل دا ٹائم بچے کا ڈسٹینس 1 میٹر ہو. ہم نے سارا اندر 1 وے سسٹم کر دیا ہے. انٹری کے اوپر جب بچے یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے کانٹیکٹ لیس تھرمومیٹر رکھا ہوا ہے جس سے ہم بچوں کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں. ہم لوکل اتھارٹی گورنمنٹ گائیڈ لائن ہم چیک کرتے رہتے ہیں. ہم لوکل اتھارٹی اور ان کے سیف گارڈنگ لوگوں سے ان ٹچ ہیں. یہ کہ ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ گائیڈ لائن کی جو بہت ہی اچھی گائیڈ لائن دی گئی ہیں، کلیئر گائیڈ لائنس ہیں، ظاہر ہے ہم اس سب کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. اچھا، تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک کامیاب ایجوکیشنسٹ ہیں، تو کیا آپ کا پاکستان میں بھی کوئی آنے والے مستقبل میں ارادہ ہے اسی طرح کا سیٹ اپ وہاں پہ بھی انٹروڈیوس کروانے کا؟ جی بالکل عدیل صاحب، میرا تو دل کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ ایسا ضرور کروں. اصل میں پاکستان میں جو اس وقت مین ایشو نظر آتا ہے جب اسٹوڈنٹ یہاں یونیورسٹیز میں آتے ہیں، ہمیں تو یہ کرنا تھا لیکن ہمیں تو یہ سوٹ کرتا تھا، تو وہ بہت ہی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں جب وہ یہاں ایڈمیشن لے کے آ جاتے ہیں. تو میرا یہ پلان ہے کہ وہاں پہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ لاہور کے اندر ہم ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں جس میں ہم بچوں کو پہلے وہاں پہ او لیول کروائیں، پھر ہم فرسٹ ایئر آف اے لیول بھی بچوں کو وہاں کروائیں، اور سیکنڈ ایئر کے لیے ہم بچوں کو یہاں لے آئیں. ایک تو ہم یہاں پہ ان کا فائنل ایئر کور کر لیں، اس فائنل ایئر کے ساتھ ساتھ ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو کیریئر ایڈوائز دیں. ان کے جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں ان کے اوپن ڈیز کے اندر ان کے وزٹ آرگنائز کریں تاکہ ایڈمیشن لینے سے پہلے ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اس ٹریڈ میں جانا ہے، ہمیں یہ ڈگری کرنی ہے، یہ یونیورسٹی اچھی ہے. ان کے پاس 1 سال کا ٹائم ہوگا اس 1 سال میں وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم نے فلاں یونیورسٹی میں فلاں ڈگری میں جانا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پھر وہ بعد میں جو ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ ان کو نہیں اٹھانے پڑے گی. تو یہ سوچتے ہوئے میرا دل ہے کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ستمبر سے وہاں پہ ایسا کوئی سیٹ اپ سٹارٹ کریں گے. اور ایک اور سوال یہ کہ میں ابھی جب ہماری ٹیم آپ کے ہیڈ آفس میں انٹر ہوئی تو میری کچھ پیرنٹس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، تو وہ ان میں سے 1-2 پیرنٹس نے مجھے بتایا کہ آپ کا یہاں پہ انگلش ڈپارٹمنٹ اور سائنس ڈپارٹمنٹ اور میتھ ڈپارٹمنٹ اور آپ 11+ میں اسپیشلسٹ ہیں. ایسا کیا جادو ہے کہ لوگ کھنچے چلے آ رہے ہیں آپ کی طرف؟ اصل میں دیکھیں جی، جو یہاں پہ پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی فیس بہت زیادہ ہے. جو نارمل ارننگ والا بندہ یہاں پہ ہے وہ کبھی اتنی فیس افورڈ نہیں کر سکتا. تو پہلے تو ہم نے GCSE اور A لیول پہ زیادہ فوکس کیا ہوا تھا اور الحمدللہ ہمیں اتنی کامیابی ملی تو ہمیں بہت سارے لوگوں نے مقابلے کے امتحان کے لیے جو یہاں پہ 11+ کہتے ہیں گرامر اسکول میں ایڈمیشن کے لیے اپروچ کیا ہے.
تو الحمدللہ اس کا کم سے کم چوتھا 5واں سال ہے کہ اب ہمارا 11 کا رزلٹ بہت اچھا ہے، اور ہم ان کو جس طرح ہم اے لیول کے بچوں کو آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھا کے ان کو ایڈمیشن کروا رہے ہیں، اسی طرح ہم بہت سارے 11 کے اسٹوڈنٹ کو گرامر اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، جو کہ ان کے لیے ایک اعلیٰ معیاری اسکول ان کو فراہم ہو جاتا ہے فری آف چارج۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ہمارا جو پاسنگ ریٹ ہے وہ 80% پلس ہے 11 میں۔ ماشاءاللہ۔ تو لیجئے ناظرین، میں تمام سننے اور دیکھنے والے ناظرین سے اجازت چاہوں گا ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم ایک اگلے نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عدیل مرزا کا سلام قبول ہو۔